ختم ہو جائیں گے، یہ ظلم ختم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کی رات لمبی ہوگی، کفر کی حکومت چلتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چلتی، یہ بات یاد رکھو۔ لیکن آپ کا امتحان لمبا نہ ہو جائے، امتحان لمبا نہ ہو جائے۔ تم آج ریوڑ سے بھٹکے ہوئے ہو، جماعت سے ہٹ کر کے نکل پڑے ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی میں نعرہ لگاؤں اسلام زندہ باد تو جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ بلکہ اتنے جوش میں دیں گے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ کیوں نہیں جواب دیں گے؟ ہمارے دین سے ہمیں پیار ہے یا نہیں؟ آپ کو پیار ہے نا؟ اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے؟ میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، جس اسلام زندہ باد کا نعرہ بڑے جوش سے لگاتے ہو، اس اسلام کو اپنی بیٹیوں پر کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس اسلام کو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں پسند کرتے؟ یہ اسلام صرف مسجدوں میں کیوں نظر آتا ہے؟ تمہاری شادی محلوں میں کہاں جاتا ہے اسلام؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے اسلام زندہ باد نہیں کہتے، جتنا تم کو چاہیے اتنا ہی کہتے۔ اگر اسلام سے پیار ہے، تمہارے بیٹے پر بھی تمہیں اسلام اچھا لگنا چاہیے۔ بیٹا، بہو، بیٹی، بیوی، بات کی بات ہے، تم اپنا چہرہ پکڑ کر کے دیکھ لو کہ تم کو بھی اسلام کہاں ہے، تم پر بھی اسلام ہے یا نہیں۔ اسی لیے حالی نے کہا تھا، اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے۔ جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں آ کے غریب الغربا ہے۔ یہ دین آج اپنوں کے اندر ہی اجنبی بن گیا ہے، اپنوں کے اندر اجنبی بنا ہے۔ پتا ہے آپ کو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اسلام بھی شکایت کرے گا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے متعلق یہ کہے گا، اے اللہ، کفار و مشرکین کی طرف سے جو مجھ پر حملے ہوتے تھے وہ الگ تھے، لیکن میرے ماننے والوں نے مجھے تنہا کر رکھا تھا۔ صرف اوکیشنلی مسلمان ہیں، یعنی ہم مسلمان کب ہیں؟ جمعہ میں ہیں۔ ہم مسلمان کب ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، ٹوپی بھی آ جائے گی، قرآن بھی گھر میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام کیوں نہیں آتا؟ عزیزان گرامی وقار، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ آپ کو اپنی بدلنے ہوں گے، کیسے بدلیں گے؟ جاؤ آج کے بعد سے گھروں میں اپنے بچوں کو لو، ان بچوں کو آوارہ نہ چھوڑو، ان کو موبائل تھما کر کے اب تم نے تو کہانیاں سنانا بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ بچے گڈے گڑا کی، چور پولیس کی کہانیاں بھی نہیں، بلکہ تو اب یہ پورن دیکھنے لگ گئے، بے حیائیاں۔ اور سچ فرمایا تھا مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حدیث پاک ہے کتاب الملاعن میں، میرے آقا فرمائیں قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے لگیں گے، بچے چھوٹے بچے جوان بنیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ ان 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو دیکھو، یہ ایڈلٹ تصویریں، یہ ایڈلٹ فلمیں دیکھنے لگ گئے، کوئی کنٹرول نہیں ہے موبائل پر، تم نے چھوڑ رکھا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اتنا تباہ کر لیا نوجوان کہ جب یہ 20-22 سال کا ہو گیا تو اس کی کمر جھکنے لگ گئی، بڑھاپا نظر آ رہا ہے۔ 25 سال کے جوان بوڑھے نظر آنے لگ گئے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے گھروں سے تبدیلی شروع کرو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا سیکھو۔ کیا آپ سنڈے ٹو سنڈے اب ان بچوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ دن بھر یہ اسکول میں یا ٹیوشن میں، یا رات کو جب آئیں تو یہ آپ کے آنے سے پہلے سو جائیں اور آپ کے جانے سے پہلے اسکول چلے جائیں۔ ملاقات ہی نہیں بچوں سے، تربیت کیسے، منتقل کیسے کرو گے دین؟ رشیا کا ایک علاقہ جہاں کے متعلق ایک عالم دین نے لکھا ہے 80 سال سے قرآن پر پابندی لگائی گئی، 80 سال سے مسلمانوں پر۔ ایک زمانے میں
اتنی سخت پابندی تھی کہ کوئی قرآن رکھ نہیں سکتا ورنہ موت کی سزا تھی۔ ایک عالم دین کہتے میں اس علاقے میں پہنچا، ایک دکان پر گیا تو سامنے والے نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا، میں مسلمان ہوں۔ اس نے اشارے میں پوچھا، میں نے بتایا، وہ بھی مسلمان تھا، جمعہ کا دن تھا۔ کہا نماز پڑھنا ہے۔ وہ دکان والے نے کہا یہاں ایسے کھلے عام نہیں پڑھ سکتے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ خفیہ راستے سے وہ ایک جگہ لے کر گیا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کئی لوگ جمع تھے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی۔ خفیہ طور پر نماز پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اتنے سخت حالات تھے اس علاقے میں۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ایک بچہ 8 سال کا آیا اور قرآن پڑھنے لگا۔ یہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، جہاں قرآن پر 80 سال سے پابندی ہے، بچہ پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں سنا رہا۔ اس عالم نے کہا کہ بیٹا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے، کہا حضور یہ پورا حافظ قرآن ہے، پورا حافظ قرآن۔ کہا یہ عالم کہتے ہیں میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی، یہاں کیسے حافظ قرآن بن سکتا ہے یہ؟ اس بچے سے پوچھا، نہ یہاں مدرسہ، نہ یہاں مسجد، نہ قرآن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بچے نے کہا میں نے بھی قرآن دیکھا نہیں، لیکن میری دادی سے سن سن کر کے میں پورا حافظ قرآن بنا۔ یہ امت کے وہ جیالے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا۔ یہ دین ہمارا فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا کر چلے جائیں۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کتابوں سے نہیں، پریکٹیکل تم سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سیکنڈ، دوسری نمبر پر حضور فرماتے ان کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، رسول کے اہل بیت کی محبت۔ اور تیسرے میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں سکھا کر جاؤ۔ اور صحیح حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بچے کو سب سے بہترین گفٹ اگر باپ دے سکتا ہے تو وہ اچھے اخلاق ہے۔ یہ سب سے بہترین انعام ہے بچے کے لیے۔ تم اس کو 20,000 کا کھلونا لا کر دے دو، ٹوٹ جائے گا، لیکن باپ اگر بچے کو اچھے اخلاق دیا ہے، موت تک یہ اخلاق نہیں ٹوٹیں گے۔ سب سے بہترین تحفہ ہے باپ کی طرف سے بچے کے لیے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا تربیت کے متعلق؟ لاعبوا سبعا ادبوا سبعا صاحبوا سبعا۔ یہ بھی فرمایا 7 سال بچے کے ساتھ کھیلو، جب 7 سال کا ہو جائے تو ادب دو، 7 سال تک اس کو خوب ادب سکھاؤ، پھر جب 14 سال کا ہو جائے تو 7 سال تک اس کے ساتھ دوستی کرو۔ 3 مرحلے تربیت کے بتائے میرے آقا نے۔ شروع کے 7 سال بچوں کے ساتھ کھیلو۔ جب بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے، ہم تو ان کو 3 سال کی عمر میں 10 کلو کا بستہ تھما کر کے اسکول بھیج چکے ہیں، ان کے کھیلنے کی عمر اب ختم کر دی گئی ہے۔ اور 7 سال کا جب ہو جائے بچہ تو فرمایا میرے آقا نے اس کو ادب سکھاؤ۔ 7 سال سے لے کر 14 سال تک ادب، صرف ادب سکھاؤ۔ ہم اس وقت نہیں ادب سکھاتے، جب بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے تب ماں باپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، 10ویں میں جا رہا ہے، اس کے اخلاق بگڑ گئے، اس کی دوستی بگڑ گئی، اس وقت ادب سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر ادب سکھانے کی ہے، وہ چھوڑ دو گے، پھر 14 سال کے بعد تم ادب سکھانا چاہ رہے ہو، اب وہ ادب تم سے نہیں سیکھے گا۔ اب اس کو جو ضرورت ہے بچے کو کیا ہے؟ 14 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، اس کو نئی دنیا ہے، نئے لوگ چاہیے، دوستی چاہیے۔ میرے آقا کا فرمان سنو، صاحبوا سبعا، 14 سال کی عمر سے لے کر 21 سال تک اس کے بہترین دوست بن جائے ماں باپ۔